حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. اگر بہن بھی مہمان بن کر گھر آئے تو کچھ لوگوں کے ماتھے پر شکن آتا. صوفیہ کہتے ہیں مہمان کی عزت کرنا. اللہ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت خلیلی کیا ہو. یہی لوگ تو آل ابراہیم ہے، ورنہ درود اور کس پہ پڑھتے ہیں آپ؟ یہ تو آل ابراہیم، یہی لوگ تو ہیں کہ فاقے میں اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. کوئی خلیل نہیں ہو سکتا لیکن خلیل کے راستے پہ چل کر کچھ خلیل کی خیرات پا سکتا ہے. اللہ اکبر. عرض کیا، فرمایا میں خلیل ہوں. کہا آپ ہی کو خلیل بنایا، خوش ہوئے. اور پھر کہا اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ ابراہیم سے کہنا کہ خلیل کیوں بنایا، خلیل بنانے کی وجہ کیا ہے وہ بھی بتا دینا. کہا کس وجہ سے خلیل بنایا. اب سنیں، جن کی پوری توجہ تسبیح گھمانے کی طرف، جن کی پوری توجہ صرف مصلی کی طرف، جن کی پوری توجہ رات دن زبان پہ جو ہے وہ اوراد و وظائف کی طرف ہے، حالانکہ میں تسبیح، مصلی، اوراد و وظائف کا قطعاً مخالف نہیں، بلکہ میرا مشن زندگی کا یہی ہے کہ اللہ کرے لوگ اس طرف آئیں. لیکن جو اسی کو سب کچھ سمجھ کر سب چھوڑ بیٹھے ہیں، ان سے یہ بتایا جائے کہ دین مکمل دین ہے، دین پورا نظام حیات ہے، دین مکمل قانون الہی ہے، دین مکمل دین ہے. تو اللہ اکبر. خلیل اللہ کو جب خوشخبری ملی کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا اور فرمایا کہ بتا دینا کہ خلیل کیوں بنایا، تو اس وقت خلیل اللہ نے کہا خلیل کیوں بنایا، تو فرمایا چند وجوہات کی بنیاد پر. سب سے پہلی چیز تمہیں خلیل بنانے کی یہ ہے کہ تم مومن ہو یا کافر سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو، آپ حسن سلوک کرتے ہو، آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتے. نمبر دو، خلیل ہونے کی وجہ آپ لوگوں کو دیتے ہو، لوگوں سے کچھ مانگتے نہیں ہو، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو مقام خلت عطا کرنا. سخاوت نے آپ کو خلت کے مقام. اس سے پتہ چلا کہ سخی اللہ کا محبوب ہو. بلکہ حدیث پاک میں السخی حبیب اللہ ولو کانوا فاسقون، سخاوت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو کے. کوئی گناہگار سخاوت کر کے بھی خدا کا محبوب بن سکتا ہے. اس سے سخاوت کی عظمت پتہ چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. ایک دن کھانا کھانے کے لیے تیاری کی اور کوئی مہمان نہیں ملا تو مہمان ڈھونڈتے ڈھونڈتے 12 میل تک چلے گئے. اکیلے نہیں کھائیں گے، کسی مہمان کے ساتھ. اور یہاں حال یہ ہے کہ اگر بہن بھی مہمان بن کر گھر آئے تو کچھ لوگوں کے ماتھے پر شکن آتا ہے. یاد رکھنا، مہمان کی، صوفیہ کہتے ہیں مہمان کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم کرنے کے برابر ہے، اللہ کی تکریم کے برابر ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی تعظیم کرے. اور آپ کو بتاؤں، خلیل اللہ کے بارے میں کہا کہ آپ دیتے ہیں، مانگتے نہیں، آپ دیتے، سخاوت کرتے ہیں. آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں. مولائے کائنات کی زندگی میں اللہ اکبر، سید السادات مولائے کائنات علی مرتضیٰ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں، ذرا کوئی سخاوت کا یہ انداز دیکھیں. حاتم طائی کی روح بھی رشک کی نظر سے دیکھتی ہوگی. اللہ اکبر، سخاوت کا یہ مزاج. اللہ اللہ، اندازہ فرمائیں جنگ کا موقع ہے، توجہ کرنا. علامہ شرف الدین یحییٰ منیری جیسا بزرگ لکھ رہا ہے جنگ کا موقع ہے، جنگ برے شباب پر ہے. مولا علی کی تلوار ذوالفقار حیدری اپنے پورے جوہر دکھا رہی ہے. ایسے میں دشمن کہتا ہے علی آپ کی تلوار مجھے بھیک میں چاہیے. توجہ کرنا، عین جنگ کی حالت میں علی یہ مرتضیٰ سے کہا جا رہا ہے علی آپ کی تلوار مجھے بھیک میں چاہیے. اٹھی ہوئی تلوار فوراً آڑی ہو جاتی ہے اور یوں دشمن کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. دشمن تلوار لیتا ہے اور لے کر کہتا ہے کہ علی یا تو بے وقوف ہے، نادان ہے تو، یا تو تجھ جیسا
جو ہے وہ بہادر کوئی نہیں. میرے مولا نے فرمایا ہم دوست دشمن نہیں دیکھا کرتے، جو ہاتھ پسار دیتا ہے ہاتھ خالی نہیں کرتے. تو نے سائل کے لہجے میں مانگا، میں نے تجھے عطا کر دیا. ارے آل ابراہیم کی سخا کا یہ عالم ہے تو ابراہیم کی سخاوت کا عالم ہے. سخاوت خلیلی کیا ہو؟ یہی لوگ تو آل ابراہیم ہے، ورنہ درود اور کس پہ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو آل ابراہیم، یہی لوگ تو ہیں رہ کے فاقے میں محمد کے، رہ کے فاقے میں اوروں کو کھلانے والے. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. دشمن کو بھی جنگ کی حالت میں تلوار بھیک میں دیتے ہوئے کسی کو دے، اگر وہ ہے تو وہ آل ابراہیم. جب یہ اولاد ابراہیم کی سخاوت، اس لیے کہ باپ کا گر اولاد میں نظر آتا ہے. باپ کا گر، باپ کا گر، باپ کا فن، باپ کی صفت اولاد میں دکھتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا حضرت ملک الموت سے یہ کہنا کہ تم اخلاق میں بے مثال ہو، سخاوت کرتے ہو، مانگتے. اس سے پتا چلا نہ مانگنا اللہ کو کتنا پسند ہے، نہ مانگنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ نہ مانگنے والے کو خلیل بنائے. دینا کتنا پسند ہے کہ دینے والے کو خلیل بنا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کسی سے کچھ نہیں مانگا. اگر کوڑا زمین پہ گر گیا اور حضور اپنی سواری پر ہے تو کسی صحابی کو نہیں کہا کہ میرا کوڑا اٹھا کے دو، کوڑا بھی نہیں مانگا. اگر کسی نے دیکھ لیا، خود سے پیش کیا، نہ نظر پڑی تو حضور خود اتر کر اپنا کوڑا اٹھا لیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے کسی سے کوڑا تک نہ مانگا. اللہ اکبر. تو یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں. اور آپ جس دور میں پیدا ہو گئے، جو کہ خلیل کی تعریف ہو رہی تھی ابھی کہ خلیل کہتے ہیں، خلیل بنے ایسے. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ پکا دوست، گہرا. مفسرین فرماتے ہیں جس کے دل میں یار کے علاوہ کسی کی جگہ نہ ہو. اب سنتے جائیں، اس لیے کہ ہم بڑے مرتبے چاہتے ہیں لیکن اتنے سارے بت دل میں بٹھا رکھے ہیں. یاد رکھنا، زمین کے بت خانوں کے بتوں کے پجاری، دھیان رکھنا، میرے جملوں پہ غور کرنا، غلط رنگ نہیں دینا، توجہ کرنا. زمین کے صنم قدوں کے پجاری یہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جنہوں نے دل میں بت رکھے ہیں اور وہ اس کے پجاری ہیں، وہ ان مشرکین سے بھی نچلے طبقے میں رہیں گے. یہ بات اچھی طرح یاد ہے. تو ہم نے داڑیاں سینے تک لائی ہے، لیکن اس سینے کے اندر جو دل ہے اس میں کتنے بت رکھے ہیں. آج بھی یہ بت کسی ابراہیم کو آواز دے رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو شکستہ کرے، اسے چھٹی دلائے. اس لیے کہ صنم خانوں کے بتوں کے لیے کوئی محمود آ سکتا ہے، لیکن دل کے بت خانے میں جو بت ہے پھر وہ محمود کا کام نہیں ہے، وہ محمود کے بس کا ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے اس میں کون سے بت ہیں؟ انہی بتوں نے تو ہمیں اللہ سے دور کر رکھا، انہی بتوں نے ہمیں اللہ سے دور کر رکھا ہے کہ اس میں کون کون بسائے. پیسے کا بت، پیسے کی محبت کا بت، غرور کا بت، گھمنڈ کا بت، حسد کا بت، لوگوں کے ساتھ دشمنی اور عداوتوں کا بت. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو اس دل میں کس کس کو بسا رکھا. حالانکہ ایک دل میں دو چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی، ایک دل میں دو چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی. آئیے ہم کہاں کہاں ناکام ہوتے ہیں، اور خلیل کہتے ہیں اس کو جو یار کے سوا کسی کو نہ چاہے. اب آئیے ان کی زندگی دیکھیں کیسی پرمشقت اور ہمارے لیے دعوت فکر دینے والی زندگی ہے. پیدا ہوئے تو ایک انتہائی خطرناک ماحول کے اندر، اور ہمیں توجہ سے اگر آپ سنیں گے تو زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ توجہ سے سن بھی رہے. بہت خوبصورت